بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی اہلھا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہم نے اس سے قبل عقائد کے چیپٹر میں فطرت اور انسان کی خلقت اور انسان کو پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات میں کس وجہ سے اس کو اتنی اہمیت دی ہے اور اس کے درجے کو اتنا بڑھایا ہے، اس کو عقل سلیم عطا کی ہے۔ آج ہم اپنے اس 5ویں لیکچر میں یہ بیان کریں گے کہ پروردگار عالم نے انسان کے لیے اس کائنات کو جو بنایا اور اس کائنات کو بنانے کا ہدف اور مقصد جو ہے وہ کیا، اور اسی کے ضمن میں کئی ایک سوالات بھی ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ کھیل کود اور بے ہدف جو ہے وہ پیدا نہیں کیا۔ یعنی اس کا مقصد سورہ مبارکہ دخان کی یہ آیت ہے اور 38ویں آیت ہے۔ سورہ مبارکہ دخان جو ہے وہ سورہ ہے اور 38ویں آیت ہے کہ ہم نے انسان کو کے لیے جو اس کائنات کو پیدا کیا تو یہ کائنات کسی غرض اور کسی ہدف کے تحت جو ہے وہ پروردگار عالم نے اس کو خلق کیا ہے، کھیل کود اور مذاق کے طور پر نہیں۔ لاعبین، لعب کہتے ہیں کھیل کود، بے ہدف مقصد۔ لہذا مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 192 میں ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہر نقص اور ہر نیاز سے وہ منزہ ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے جو اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو خود اپنے لیے نہیں، وہ تو بے نیاز ہے اور ہر نقص سے بے عیب ہے۔ لہذا نہ پروردگار عالم کو کسی کی اطاعت فائدہ پہنچاتی ہے۔ مثلا ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پروردگار عالم کی بزرگی میں اضافہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو وہ بزرگ ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگا۔ ہم چاہے عبادت کریں یا نہ کریں اس کے معبود ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ جو کچھ بھی ہے خود انسان کے اپنے، جسے کہا جائے کہ یعنی فائدے اور نقصان کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، اگر تمام دنیا کے افراد پروردگار عالم کا انکار کر دیں، منکر ہو جائیں، کافر ہو جائیں، تب بھی پروردگار عالم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے ان چیزوں سے کہ اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ رحمت الہی دیکھیے کیا ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوقات میں جو انسان اس کے لیے
سب سے زیادہ مخلوقات میں عزیز ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ رحمت الہی کی وسعت اور رحمت الہی جو ہے وہ اس تک پہنچے، اور سب سے اہم ترین ہدف خلقت اس کائنات کو پیدا کرنے کا یہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی کہا الا من رحم ربک ولذالک خلقہم۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ پروردگار عالم اپنی رحمت کو جو ہے وہ تم تک جو ہے وہ پہنچائے، اور اس کی یہ رحمت وسعہ تم تک جو ہے وہ پہنچے۔ حقیقت یہی ہے کہ دیکھیے، انسان لازم سی بات ہے معصوم نہیں ہے، معصوم تو وہی ہیں، وہی ہستیاں ہیں کہ جن کی عصمت و طہارت کی پروردگار عالم نے گواہی دی۔ ہم اور آپ معصوم نہیں ہیں، ہم اور آپ سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہ گار کے تقصیر ہو گئی، کہ گناہ گار یہ انسان اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لے کہ پروردگارا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ تقصیر ہو گئی، تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ لہذا باب رحمت جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور پروردگار عالم وہ کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ پروردگار عالم وہ ہے، وہ ذات ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا اور جس نے حیات کو خلق کیا، موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا۔ کس وجہ سے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہترین عمل انجام دے گا، کس کے اعمال سب سے زیادہ بہتر ہے۔ حسن اعمال کی بات نہیں کی ہے، احسن اعمال کی بات کی ہے، احسن اعمال کی بات کی ہے۔ لہذا پروردگار عالم کبھی بھی کسی بھی عمل کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا کہ کتنا ہے، وہ کوالٹی کو دیکھتا ہے کہ اس عمل کی خصوصیت جو ہے وہ کیا ہے، چاہے 2 ہی رکعت نماز ہو، چاہے تھوڑا ہی ہو صدقہ، چاہے عمل تھوڑا ہی ہو، لیکن کیا ہے اس میں خلوص ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ خدا وہ ہے کہ جس نے، جو ہر شے پر قادر ہے اور ہر شے پر احاطہ رکھتا ہے۔ زمین کے اس نے آسمان، 7 آسمان قرار دیے، اسی طریقے سے زمین کے جو ہے وہ طبقات جو ہے وہ قرار دیے، اور آسمانوں میں بھی اس کی مخلوقات ہیں اور زمین کے اندر بھی اس کی مخلوقات ہیں، کہ جو مخلوقات آسمان میں ہیں وہاں پر بھی گویا وہ رزق دے رہا ہے، اور جو مخلوقات زمین کے نیچے ہیں وہاں پر بھی وہ رزق دے رہا ہے۔ دیکھیے اس مقام پر مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ فرمان کہ آپ نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ جل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ فاذا عرفوہ عبدوہ فاذا عبدوہ استغنوا بعبادتہ عن عبادت من سواہ۔ یعنی پروردگار عالم لوگوں سے خطاب کیا، اے لوگو ان اللہ جل ذکرہ، کہ پروردگار عالم کا ذکر جو ہے وہ بہت عظیم ہے۔ پروردگار عالم نے انسانوں کو پیدا کیا، بندگان کو پیدا کیا، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے تاکہ اس کو پہچانیں۔ جب اس کو پہچانیں گے، اس کی شناخت حاصل کی، تو اس کی عبادت کریں گے، اور جب اس کی عبادت کی تو گویا اس کے سامنے تسلیم خم ہو گئے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان جو عبادت انجام دیتا ہے وہ اس میں، کیونکہ عقائد کی بحث ہے،
تقرب جو ہے وہ ضروری ہے، تقرب الہی۔ دیکھیے تقرب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب اس نماز کے پڑھنے سے یا اس صدقے کے دینے سے ہم پروردگار عالم سے 1 گز دور تھے، اب 1 گز قریب ہو گئے۔ معاذ اللہ، پروردگار عالم جسم اور جسمانیت نہیں رکھتا، وہ منزہ ہے جسم اور جسمانیت سے۔ تقرب معنوی، تقرب معنوی، دیکھیے پروردگار عالم باوجود اس کے کہ جسم نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ مومن رات کی تاریکی میں نماز شب کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو میں باوجود اس کے کہ جسم نہیں رکھتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یعنی گویا کیا ہے، نماز شب پڑھنے والے کے لیے وہ حجابات ہٹ جاتے ہیں اور پھر پروردگار عالم سے وہ براہ راست ہم کلام ہوتا ہے۔ لہذا تقرب جو ہے وہ کیا ہے، نہایت ضروری ہے۔ اور تقرب خالصانہ، جسے کہا جائے کہ بے ریب، کہ جس میں جو ہے وہ کیا ہے کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو اور جس میں کسی بھی قسم کی ریاکاری نہ ہو، کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ کیا ہے، عبادت کو ضائع کر دیتی ہے، ریاکاری۔ لہذا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک واقرب بہم منزلۃ منک وخصہم زلفۃ لدیک، یعنی پروردگارہ مجھے اپنے ان بندوں میں سے قرار دے کہ جن کا تیرے نزدیک مقام ہے، کہ جو تیرے نزدیک بہت خالصتاً اخلاصاً تیری بارگاہ میں پہنچتے ہیں، مجھے ان میں سے قرار دے۔ لہذا پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا انسانوں کے لیے، اور انسان کو خلق کیا اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت میں خلوص ضروری ہے، اور عبادت جو ہے وہ گویا ریاکاری سے جو ہے وہ بالکل پاک اور صاف ہو، اور اس میں کسی قسم کا بھی جو ہے وہ ریاکاری نہ ہو۔ پروردگار عالم ہمیں محمد وآل محمد کے طفیل یعنی حقیقی معنی میں خدا کا عبادت گزار بندہ ہمیں بنائے، اور تمام عبادتوں کو ریاکاری سے جو ہے وہ پاک قرار دے، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ جو ہے وہ عبادت میں سرگرم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم اپنے حقیقی بندے ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیں، وإلا اس کی بارگاہ میں نہ رکوع کرنے والوں کی کمی ہے، نہ سجدہ کرنے والوں کی کمی ہے، کیونکہ اس نے کچھ ملائکہ ایسے خلق کیے ہیں کہ جو اس کی عبادت کر رہے ہیں، جو حالت قیام میں ہے وہ حالت قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ حالت رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ حالت سجدے میں ہے، جو قیام کی حالت میں وہ رکوع میں نہیں جا سکتے، جو رکوع کی حالت میں وہ سجدے میں نہیں جا سکتے، جو سجدے کی حالت میں وہ قیام میں نہیں جا سکتے۔ لیکن انسان کا یہ شرف ہے، پروردگار عالم نے انسان کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ قیام کی بھی معنویت اور روحانیت سے بہرہ مند ہوتا ہے، رکوع کی بھی اور سجدے کی بھی۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ محمد وآل محمد کی عبادات کے طفیل ہمیں حقیقی معنی میں اپنا بندہ خالص اور حقیقی معنی میں اپنا محبوب بندہ جو ہے وہ قرار دے، اور ہم ہر طرح کی جو ہے وہ عبادت میں ریاکاری سے جو ہے وہ ہماری عبادت جو ہے وہ محفوظ ہوں، اور محمد وآل محمد کے صدقے میں ان کی عبادات کے صدقے میں ہماری تمام عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ التماس